چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آئینو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کرتے ہیں، وشیت بھی کرتے ہیں، بخیر آغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں آیت نمبر 12 اور 13، 12ویں اور 13ویں آیت پڑھیں گے۔ مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بعض بچے انا کر دیتے ہیں، یہاں الف نہیں ہے، صرف انا ہے، نون کے بعد زبر نہیں ہے، الف نہیں ہے، زبر تو ہے اس کے بعد الف نہیں ہے، تو کھینچیں گے نہیں۔ ان لدینا انکالا لدینا ان لدینا اچھا، مد تو ہم نے پڑھ دی، مگر مد کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ حمزہ کو پڑھیں گے، مگر یہ اب سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تو پڑھانے میں ہم یہ کر سکتے ہیں، مگر مقصد یہی ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے یہ مد بن رہی ہے۔ ان لدینا انکالا انکالا وجحیما۔ اب آپ نے بہت اچھا پڑھا، زبردست۔ انکالا وجحیما،
لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما. اچھا بعض بچے جو ہے نا آواز آ رہی ہے کالوں، یہ پچھلے پروگراموں میں میں بتاتا ہوں اخفا غنہ ایسے نہیں کرنا کا. اب زبان آپ کے اوپر لگی نہیں مخرج میں اور آپ ایسا غنہ کریں گے تو یہ غنہ عجیب سا ہوگا. نون کو چھپانا ہے، زبان کے اوپر ٹچ مارنا ہے مخرج میں تالو میں جہاں سے نون ادا ہوتا ہے. انکالا وجحیما. زبردست، گڈ، زبردست. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پہلا حرف ہے حمزہ. حمزہ کا مخرج ہے حلق کا نیچے والا حصہ. یہ الف نہیں ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائے، جزم آ جائے، وہ کیا بنتا ہے؟ حمزہ. جی لدینا میں. اچھا اب حمزہ تو بن گیا، اس کے بعد ہے نون مشدد. نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے. اور نون پر زبر ہے، الف مدہ نہیں ہے. نون پر زبر ہے، ہم غنہ کریں گے مگر اس کو نون کی زبر کو کھینچنا نہیں. ان. گڈ. لدینا میں اب یہاں لدینا اب دیکھ رہے ہیں. اچھا ان جسے ہم نے پڑھا ان، اگر ہم کریں ان تو یہ الف مدہ ہو جائے گا. اب نون کے بعد الف نہیں ہے اس لیے الف مدہ کھینچنا نہیں، صرف پڑھیں گے ان. لدینا میں لام پر زبر ہے، حرکت ہے، دال یا زبر دئی، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یالین ہو گیا، نرمی سے ادا کریں گے. الف مدہ. اب یہاں پر دیکھیں نون الف زبر نا، یہ الف مدہ ہے. اور اس کے بعد الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے بھی ہے. ایک الف تو کھینچنا ہی کھینچنا ہے. اس کے بعد اس میں ہو جائے گی مد، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو ہوتی ہے مد منفصل. کیا ہوتی ہے؟ مد منفصل. کیا ہوتی ہے؟ مد منفصل. تو یہاں مد منفصل ہوگی. 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے. انکالوں. اب دیکھیے پھر یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ زبر اس کے اوپر. اب نون ساکن آ گیا، نون پر نون ساکن نظر آ رہا ہے، نون پر جزم نظر آ رہی ہے. جس حرف پر کوئی سکون کی علامت آ جائے، ساکن کے حرف کی علامت آئے، وہ ساکن بن جاتا ہے. تو یہاں نون ساکن ہے، یہاں یا ساکن تھا، یہاں یا ساکن ہے، اور اسی طرح جو ہے یہاں یا ساکن ہے، تو یہاں نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد اگلا حرف کاف. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، ایک الف کا غنہ کرتے ہیں. یہاں اخفا ہوگا، ایک الف کا غنہ کریں گے، نون کو چھپائیں گے. نون کو چھپائیں گے. اخفا کی معنی ہے نون کو چھپانا اور ایک الف کا غنہ کرنا. ٹھیک ہے. کاف الف زبر کا. کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے. کاف الف زبر کا، الف مدہ ایک الف کھینچیں گے. انکالوں. یہاں تنوین کے بعد واو آ گیا. یہاں قاعدہ ہوگا ادغام مال غنہ. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ ہو جائے گا اور پھر ایک الف کا غنہ کریں گے. وجحیمن سے وجحیما. واو پر زبر، جیم پر زبر، حرکات نہیں کھینچیں گے. اچھا واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، اور جیم کا مخرج ہے وسط زبان وسط تال، زبان کا درمیان تالو کا درمیان. جیم شین یا، یہ 3 حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اور وجحیما میں ہا یا زر ہی یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اور وجحیمن سے وجحیما. وجحیمن لکھا ہوا ہے نا، اصل تو وجحیمن ہے، مگر جب ہم وقف کرتے ہیں آگے وقف وجحیما، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دینا، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال. وقف بالابدال مال الف. گڈ ہو گیا. ان لدینا انکالا وجحیما. ان لدینا انکالا وجحیما. گڈ ہو گیا، زبردست، بہت اچھے. اچھا اب اس آیت کو اگر ہم اگلی آیت سے ملائیں گے تو تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، واو پر تشدید بھی ہے، تو پھر قاعدہ ہو جائے گا وہی ادغام مال غنہ. کیونکہ یہاں دیکھیں انکالوں، انکالوں، یہ بھی ادغام مال غنہ تھا. یہاں بھی وجحیموں ادغام مال غنہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ملائیں گے، اور ملائیں گے نہیں تو پھر یہ تشدید ختم ہو گئی. یہ ملایا نہیں، ہم نے وہاں وقف کر دیا، اب یہاں سے الگ پڑھیں گے تو یہ تشدید ختم. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اب پڑھیں گے وَطَعَامًا وطعاما وَطَعَامًا.
ذا غصة ذا غصة ذا غصة ذا غصة ذا غصة ذا غصة وعذابا أليما وعذابا عليما وعذابا أليما وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما. زبردست. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. واو پر زبر ہے, حرکتیں نہیں کھینچیں گے. تو پر زبر ہے, تو کو بھی نہیں کھینچیں گے. تو قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے تو. کون سا حرف ہے؟ تو. اس کو بعض بچے پڑھتے ہیں توا, بڑے بھی پڑھتے ہیں, اور بعض بچے یا بڑے پڑھتے ہیں تھوا. تھوا تھوا بھی نہیں پڑھنا. یہ ہے تو. کیا ہے؟ دیکھ میرے ہونٹ گول بھی نہیں ہوئے. تو ہونٹ گول ہوئے نہیں ہوئے نا. بعض بچے پڑھتے ہیں توا. کیا کرتے ہیں؟ توا. غلط. بڑے بھی کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا. آپ نے بغیر ہونٹ گول کیے تو کو ادا کرنا ہے. اچھا, یہ قرآن کا سب سے موٹا حرف ہے, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. حروف مستعلیہ میں بھی ہے اور حروف مطبقہ میں. حروف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4. حروف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. 7. جی ہاں. اب حروف مطبقہ صاد, ضاد, طا, ظا. اچھا, بعض بچے یا بڑے جو ہے تو ضا پڑھتے ہیں. تو ضا, تو ضا نہیں, تو ضا. کیا پڑھیں گے؟ گڈ. عین الف زبر آ, علی مدہ ہے, ایک الف کھینچنا ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. وطعا اور وطعامن. اب یہاں دو زبر کی تنوین ہے. کوئی بھی تنوین ہو, دو زبر ہو, دو زیر, دو پشے, وہ تنوین کہلاتی. اب یہاں تنوین کے بعد کیا آگے آ رہا ہے؟ ذال. حرف اخفا میں سے. یہاں قاعدہ ہوگا اخفا کا قاعدہ, یعنی ایک الف کا غنہ کریں گے, نون کو چھپا کر ادا کریں گے. ناک میں آواز لے جائیں گے, چھپائیں گے. جیسے آواز آئے گی وطعامن. گڈ. پھر ذال الف زبر ذا. ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنے. بعض بچے ذا پڑھ دیتے. ذال کو ذا نہیں پڑھنا, یہ ذال ہے. ذال الف زبر ذا. ٹھیک ہے. اچھا, غین ادائیگی. غین کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے اوپر والے حصے سے. غین اور خا ادا ہوتا ہے. غصۃ. غصہ. غین کو صاد سے ملانا ہے. غین پر پیش ہے, حرکت ہے. صاد پر بھی حرکت ہے, اور صاد کو موٹا رکھنا ہے. غصہ. کیا پڑھیں گے؟ غصۃ. ذا غصۃ. گڈ. یہاں پر پھر آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد واو آ گیا. ادغام مال غنہ قاعدہ. جب کبھی نون سائی تنوین کے بعد فعل نون آتے ہیں, یا واو میم نون آئے, ادغام مال غنہ. لام اور را جائے, ادغام بلا غنہ. لام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. کب؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را جائے. ٹھیک ہے. وعذاباً. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. عین پر زبر ہے, حرکت ہے, حرکات کو نہیں کھینچیں گے. عین حلق کے درمیان والے حصے سے. ذال زبر ذا, علی مدہ ہے, ایک الف کھینچنا ہے. اور وعذاباً. اب دیکھیں یہاں پر بھی تنوین ہے, یہاں پر بھی تنوین تھی, یہاں پر بھی تنوین تھی. اب یہاں عذاباً. اب دیکھو غنہ نہیں کیا یہاں پر. کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ ہے جی, یہاں پر غنہ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اس کی بھی وجہ تھی کہ یہاں تنوین کے بعد ذال حرف اخفا میں سے تھا, اور یہاں عذاباً میں تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے حمزہ موجود ہے, اس لیے غنہ نہیں کریں گے. جب کبھی نون سائن تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جاتے ہیں, جو کہ 6, حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا, یہ 6 حروف آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا. آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا, وعذاباً علیما. دیکھیں وعذاباً علیما. حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے. لام یا زیر لی, یا مدہ, ایک الف کھینچنا ہے, اور دو زبر کی تنوین. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے, ہو جائے گا وقف بالف دال. وقف بالف دال. گڈ. اب پوری آیت کو ایک آواز سے, ایک سانس میں پڑھیں گے, مل کر پڑھیں گے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 12 اور 13 پڑھی ہے.
امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی۔ آئیے اب ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے، پڑھنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف، اور ان کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوتا ہے نا مقابلہ؟ جی تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی ٹیم اے والے، جی ٹیم بی والے، جی ماشاءاللہ تیار ہیں؟ تو پہلا سوال ٹیم اے سے، اِنَّا نون میں کون سا قاعدہ ہے؟ آپ بتائیں گے، نام بتائیں۔ محمد عمیر۔ محمد عمیر بھائی، کون سا قاعدہ ہے؟ نون مشدد۔ نون مشدد ہے، سوچ لو، جی غلطی ہو سکتی ہے۔ جی جی غلطی ہو جائے، بے شک ہو جائے، سوچ لیں۔ جی اور سوچ لیا ہے جی یا نون مشدد ہے؟ نون مشدد۔ کیا ہوتا ہے نون مشدد میں؟ یہ بھی تو بتانا ہے کیا ہوتا ہے۔ ایک الف کے برابر گننا ہوتا ہے۔ ایک الف کے برابر غنہ ہوتا ہے، اور جواب درست دے دیا۔ ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے محمد عمیر کی وجہ سے۔ جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں، ان لدینا اس پر کون سا ہے قاعدہ؟ کون بتائے گا؟ جی محمد شاذیب، کیا نام ہے؟ محمد فضیل آزاد طاری، محمد فضیل بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ مد منفصل۔ مد منفصل، سوچ لیں محمد فضیل۔ جی سوچ لیا۔ سوچ لیا؟ جی پھر سوچ لو پیارے بچے، سوچ لیا۔ پھر سوچ لیا، سوچ لیا۔ اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ 10 پوائنٹ دلا دیے محمد فضیل نے اپنی ٹیم بی کو۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے، ان کا لوں، ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ مائک دیجیے گا ادھر، آخر میں دیجیے گا، آپ نے دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آخر والے نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا۔ چلے محمد سبحان بھائی بتائیے۔ افا۔ جی محمد سبحان بھائی، اخفا کا قاعدہ ہے، سوچ لیں، جی سوچ لیں، جی پھر سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ اخفا میں کیا ہوگا؟ گننا۔ ایک الف کا، 2 الف کا؟ ایک الف۔ اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا کی معنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جی ان کو دیں۔ اخفا کی معنی آپ نے یہ بتانا۔ اخفا کے معنی چھپانا۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا۔ سبحان اللہ۔ اخفا کی معنی عبدالسبحان نے نہیں بتائی، اور ہمارے کیا نام ہے؟ نام بتائیں۔ محمد زید۔ محمد زید بھائی نے بتا دیا اخفا کی معنی ہے چھپانا، اور ان کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلوا دیے، اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، انکالوں، یہ کاف کا مخرج ہے کیا ٹیم بی والو؟ پھر فضیل بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کاف کا مخرج بتانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے زیادہ ہوتا ہے۔ محمد فضیل الطاری، سوچ لیں، جی سوچ لیا۔ پھر سوچ لیں۔ پھر سے سوچ لیا۔ ماشاءاللہ، اور آپ نے بالکل جواب درست دے دیا پیارے بچے، سبحان اللہ۔ اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں، سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے سے آخری سوال ہے، بتائیے انکا لوں، لوں محمد عمیر نے، محمد سبحان نے ہاتھ کھڑا کیا، سب سے پہلے محمد عمیر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی محمد عمیر بھائی، مال گننا۔ آخری ہے، سوچ کے بتانا ہے، جواب غلط ہوا تو ٹیم ہار جائے گی۔ ادغام مال گننا۔ ادغام مال گننا یا غنہ؟ گننا۔ غنہ، سوچ لیں۔ جی ادغام مال غنہ، جی۔ اچھا ادغام مال غنہ کیوں ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اس لیے واو ادغام مال گننا ہوگا۔ کس کے بعد واو آ رہا ہے؟ تنوین کے بعد؟ جی کون سا تنوین کے بعد واو آ رہا ہے؟ جی۔ واو کن حروف میں سے؟ حروف ہے یرملون۔ یرملون میں سے، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ آخری سوال ٹیم بی کی طرف، دیکھتے ہیں ٹیم بی والو آپ بتاتے ہیں یا نہیں۔ بتائیے، آپ سے ایک سوال،
وجحیما پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ آخر والے نے ہاتھ کھڑا کیا، آخر والے کو دیں، آخر والے کو دیں. ادھر محمد کیا نام ہے جی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ. محمد حمزہ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ الف مدہ. علی مدہ قاعدے کا نام. جی ان کو دیجیے گا. مد ہو رہی ہے کوئی؟ اے مد ہو رہی ہے. آپ بتائیے، مائک دیجیے گا. فضیل بھائی اس مرتبہ آپ جواب نہیں دے پائے. مال الف ہو رہا ہے. جی مال الف. کیا مال الف؟ مال الف. اللہ. ٹیم اے میں سے کوئی بتانا چاہے جی بتائیے، مائک لیجیے گا. وقف بالابدال مال الف. وقف بالابدال مال الف. اللہ. آپ نے کہا علی مدہ ہو رہا ہے، مگر علی مدہ کب ہوگا؟ دو زبر کی تنوین کو بدل دینا، یہی ہوتا ہے. اور اس قاعدے کا نام ہے وقف بالابدال مال الف. آپ کو 5 پوائنٹ دیے جائیں گے، مگر 5 پوائنٹ ٹیم اے کی طرف آ گئے. سبحان اللہ. ٹیم اے کے ہو گئے 35 پوائنٹ، ٹیم بی کے ہوئے 25 پوائنٹ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کا مقابلہ ٹیم اے 10 پوائنٹ کی لیڈ سے ون کر چکی ہے. ماشاء اللہ، زبردست مقابلہ ہوا بھائی. چلیں پھر نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کیجیے گا. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد فضیل شاہد حدر میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لدینا انکالا وجحیما. ان لدینا انکالا وجحیما. إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا وجحيما. أنكالا یہاں پر غنہ اب کمزور ہوا، محنت کرنے. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما إخفاء غنة. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ذا غصة. پھر دوبارہ پڑھیں. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد عمیر بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلو موشن میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان لدینا انکالا وجحیما. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ایک تو اپنے ذا غصہ میں صاد کی ادائیگی تھوڑی کمزور، پھر علی مدہ آپ نے زیادہ کر دیا. زیادہ نہیں کرنا، ایک الف. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد فضیل شاہد بھائی نے، پیارے بچے نے حدر میں پڑھا، اور ہمارے محمد عمیر بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا